بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبرانی زبان میں جبرائیل کے معنی مرد خدا کے ہوتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ پیغمبروں اور رسولوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کا کام بھی انہی کے سپرد تھا۔ قرآن اور حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اور بھی کئی نام ہیں، روح الامین، روح القدس وغیرہ۔ کہیں کہیں ہاتف اور سروج سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذریعے سے ہوئی تھی، اور پاک باز حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی۔ یہی پھونک عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سبب بنی۔ معراج کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سفر کے دوران دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ اس کے آگے جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور آگے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طے کیا۔ وہ آخری مقام جہاں جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے تھے سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے۔ یہ آخری حد ہے کہ اس کے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام کا قیام اسی درخت پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو بلبل سدرہ، طائرہ سدرہ، مرغ عرشی، طائرہ سدرہ نشین بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 1000 زبانیں، 600 پر ہیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک زعفران جیسے بال ہیں، اور دونوں آنکھوں کے درمیان ایک آفتاب طلوع رہتا ہے۔ ہر بال پر ایک ستارہ چمکتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہر روز دریائے نور میں 360 مرتبہ غوطہ لگاتے ہیں۔ جب غوطہ لگا کر نکلتے ہیں تو ہر پر سے بے شمار قطرے ٹپکتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں جو قیامت تک اللہ رب العزت کے نام کی تسبیح کرتا رہے گا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا تو 10,000 سال تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ 10,000 سال کے بعد ندا آئی کہ اے جبرائیل، اور اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ میں نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا میری تقدیس بیان کرو۔ میں نے 10,000 سال تک یہ کیا، پھر حکم ہوا کہ میری بزرگی بیان کرو۔ 10,000 سال تک میں ان کی بزرگی کا ذکر کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھ پر انوار عرش ظاہر ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ عرش کے کنارے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے دریافت کیا، اے مالک کائنات، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ ارشاد ہوا ہے جبرائیل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ جنت و دوزخ اور چاند ستارے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا جبرائیل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ چنانچہ میں 10,000 سال تک درود پڑھتا۔ اس کے بعد مجھے دوسری خدمات تفویض کی گئیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔